بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے ٹی وی دیکھنے کا رواج عام ہو گیا ہے، ٹی وی دیکھنے والوں کے مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہونے کے بڑے ہی عبرتناک واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو کہ رمضان کے مبارک مہینے میں پیش آیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں افطاری کے وقت گھر میں ایک ماں اور ایک بیٹی تھی۔ ماں نے بیٹی سے کہا کہ آج گھر پر مہمان آنے والے ہیں، افطاری تیار کرنے میں میری مدد کرو اور افطاری تیار کرواؤ۔ بیٹی نے صاف جواب دیا کہ ماں، اس وقت ٹی وی پر ایک خاص پروگرام آ رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کو دیکھ کر فارغ ہو کر میں کچھ کام کروں گی۔ چونکہ وقت کم تھا، اس لیے ماں نے کہا کہ تم ٹی وی کو چھوڑو، پہلے کام کرواؤ۔ مگر بیٹی نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور پھر اس خیال سے اوپر کی منزل میں ٹی وی لے کر وہ چلی گئی کہ اگر میں یہاں نیچے بیٹھی رہی تو ماں بار بار مجھے منع کرے گی اور کام کے لیے بلائے گی۔ چنانچہ اوپر کمرے میں اندر جا کر اس نے کنڈی لگا لی اور پروگرام دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ نیچے سے ماں بیچاری آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ پھر ماں سے افطاری کے لیے جو تیار ہو سکا اس نے کر لیا۔ اتنے میں مہمان بھی آ گئے اور سب لوگ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ماں نے پھر لڑکی کو آواز دی تاکہ وہ بھی آ کر ان کے ساتھ روزہ افطار کر لے، لیکن بیٹی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ماں کو تشویش ہوئی، چنانچہ وہ اوپر گئی اور دروازے پر جا کر دستک دی اور اس کو آواز دی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو اب اس لڑکی کی ماں اور زیادہ گھبرا گئی کہ اندر سے جواب کیوں نہیں آ رہا۔ چنانچہ ماں نے اس کے بھائیوں اور اس کے باپ کو اوپر بلایا۔ انہوں نے آوازیں دی اور دستک دی، مگر جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو بالآخر انہوں نے دروازے کو توڑ دیا۔ جب دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے وہ مری ہوئی اوندے منہ زمین پر پڑی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب سب گھر والے پریشان ہو گئے کہ اس کے بعد جب اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی تو اس کی لاش نہ اٹھا سکے اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کئی ٹن وزنی ہو گئی۔ اب سب لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کی لاش کیوں نہیں اٹھ رہی۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک صاحب نے جو ٹی وی اٹھایا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ اب صورت یہ ہو گئی کہ اگر ٹی وی اٹھائیں تو اس کی لاش ہلکی ہو جائے اور اگر ٹی وی رکھ دیں تو اس کی لاش بھاری ہو جائے۔ مجبوراً اسی طرح ٹی وی اٹھا کر اس کی لاش کے ساتھ نیچے لایا گیا اور اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ جب اس کا جنازہ اٹھانے لگے تو پھر اس کی چارپائی ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ کئی لوگ مل کر بھی اس کی چارپائی کو نہ اٹھا سکے، لیکن جب ٹی وی کو اٹھایا تو آسانی کے ساتھ چارپائی بھی اٹھ گئی۔ تمام اہل خانہ شرمندہ ہو گئے اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بالآخر جب ٹی وی جنازے کے آگے آگے چلا تب اس کا جنازہ گھر سے نکلا۔ اب اسی حالت میں ٹی وی کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور جب قبرستان لے جانے لگے تو لاش پھر سے نہ اٹھتی تھی۔ پھر معاملہ یوں کرنا پڑا کہ ٹی وی کو جنازے کے ساتھ قبرستان لے جایا گیا۔ پھر قبرستان میں لے جانے کے بعد جب میت کو قبر میں اتارا اور قبر کو بند کر کے اور اس کو ٹھیک کر کے لوگ واپس جانے لگے تو لوگوں نے کہا اب ٹی وی واپس لے چلو، لیکن جب ٹی وی اٹھا کر لے جانے لگے تو اس لڑکی کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ یہ منظر کتنا ہی زیادہ عبرتناک تھا۔ لوگوں نے جلدی سے ٹی وی کو وہیں رکھا اور دوبارہ اس کی لاش کو قبر کے اندر کر کے قبر بند کر دی۔ اب پھر دوبارہ ٹی وی اٹھا کر چلے تو دوبارہ اس کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ اب کی بار لوگوں نے کہا کہ یہ ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہیں آتی۔ آخرکار اس کی لاش قبر میں تیسری بار رکھی اور ٹی وی کو بھی اس کے سرہانے رکھ کر
اس کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، اب آپ سوچئے کہ اس لڑکی کا کیا حشر ہوا ہوگا اور کیا انجام ہوا ہوگا۔ ہمارے عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا، اب بھی اگر ہم عبرت نہ پکڑیں تو یہ ہماری نالائکی ہے۔